السلام علیکم سعید بھائی۔ وعلیکم السلام، ہاں، کیسے ہیں؟ بڑھیا ہے، اپنا بتائیے۔ بڑھیا ہے۔ شاہد بھائی، عید آ گئی، عید کا نماز کیسے پڑھا جائے گا؟ ہم کو تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ارے یار، ہم کو بھی معلوم نہیں ہے عید کی نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، ہم بھی بھول گئے ہیں۔ شاہد بھائی، سیکھنا پڑے گا نا، سال میں ایک ہی بار عید آتی ہے۔ یہ بھی بات تو جائز ہے، سیکھنا تو پڑے گا، لیکن اس میں سیکھنے کیا ہے؟ جو جیسے پڑھے گا بغل والا دیکھ کر کے مار لیا جائے گا۔ شاہد بھائی، اگر بغل والا بھی ہمارا ہی جیسا ہو تو کیسے ہوگا؟ تو کچھ تو مطلب سوچنا پڑے گا۔ ارے ہاں شاہد بھائی، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مسجد میں ہوں گے، ان سے کچھ پوچھ لیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ ہاں تو پھر چلو پوچھ لیا جائے۔ اللہ کی یہ عطا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، ہر مسلمان یہی کہہ رہا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے۔ مفتی صاحب جی آ جائیے آ جائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے آنا ہوا؟ جی مفتی صاحب، یہ رکھ دیجیے، قرآن کا رکھ دیجیے۔ اجازت ہو تو کہاں مطلب ٹوپی پہن لیجیے، اللہ اجر دے گا آپ کو۔ جی آپ کا اجازت ہو تو کچھ مطلب جان سکتے ہیں؟ جی جی پوچھیے۔ جب آپ یہاں تک چل کے آئے ہیں تو وقت نہ دینا بھی نامناسب ہے۔ جی بولیے۔ جی ہمارا مقصد یہی تھا کہ عید آ چکی ہے، اچھا عید اچھا۔ کے نماز کے طریقہ مطلب بتا دیجئے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے عید کے نماز، کیونکہ ہم لوگ ایک سال ہو یہاں گیا عید بیٹھیے کی صحیح نماز سے۔ پڑھے ہوئے ہیں، بھول چکے ہیں، بھول گئے ہیں۔ اچھا اچھا، مطلب عید کی نماز کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں۔ جاننا ہے ہم لوگ۔ چلیے، خوشی ہوئی یہ جان کے کہ آپ لوگ یہاں چل کے آئے ہیں۔ جی نہیں تو آج کل جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان موبائل میں اور دیگر جو دنیا کے کام ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ فکر کی بات ہے، اللہ آپ لوگوں کو اجر دے۔ نوجوان جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ عید کی نماز کیا ہے، جائیں گے اور بغل والے کو دیکھیں گے، ہاتھ جھاڑا ہم بھی جھاڑ لیں گے، رکوع میں کیا رکوع میں گئے، یہ لیکن فکر لے کے آئے ہیں آپ لوگ، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ تو دیکھیے، آپ کس طریقے سے مطلب پڑھ کے بتائیں یا دونوں بتا دیجیے، پریکٹیکل بھی اور اچھا چلیے، کچھ چیزیں ہیں جو بتانے کی اور کچھ چیزیں ہیں دکھانے کی، تاکہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جی دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھیں گے تو نیت کس طریقے سے کریں گے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ نیت کے بغیر کوئی بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ فجر، ظہر، عصر، جتنے بھی فرائض ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، نوافل ہیں، سنن ہیں، جتنی بھی نمازیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے صحیح اور درست ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت ضروری ہے۔ تو نیت کا جاننا بھی ضروری ہوگا۔ آپ نیت نہیں جانیں گے اور گئے ایسے ہی گھومتے پھرتے اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کر دیے تو وہ اٹھک بیٹھک ہو جائے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز آپ بھیجے میں بٹھا لیجئے کہ عید الفطر کی نیت کس طریقے سے کریں گے۔ میں بہت آسان طریقے سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا، یعنی آپ دل میں جو سوچتے ہیں وہی نیت ہے۔ یعنی آپ نے دل میں یہ ارادہ بنا لیا کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب کی اقتداء میں، آپ کی نیت درست ہو گئی۔ اب اسی سوچ اور اسی ارادے کو آپ زبان سے ادا کر دیں، اس طریقے سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ تو یہ زبان سے اگر آپ ادا کر دیتے ہیں تو اور بہتر ہے کہ آپ کے دل کی ترجمانی ہو جائے گی، دل میں جو باتیں ہیں وہ زبان سے نکل جائے گی۔ اور اگر یہ زبان سے نہیں بھی ادا کرتے ہیں پھر بھی نیت درست ہو جائے گی، کیونکہ دل کے اندر جو سوچا جاتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ نیت کا مسئلہ ہے، اس میں بہت سے مسلمان الجھتے ہیں، لیکن مسئلہ کتنا ہے؟ بہت آسان مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد کس طریقے سے نیت باندھیں گے، 6 زائد تکبیرات کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر پریکٹیکل بتایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آپ یہاں مصلی ڈال دیجئے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ جی، نیت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، نیت کس طریقے سے کرنے ہیں۔ تو نیت سے جب آپ فارغ ہو جائیے گا تو امام صاحب جو وہاں ہوں گے تو امام صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ جیسے وہ اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی آہستہ آواز میں ان کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے
نیت باندھ لینا ہے، ناف کے نیچے یہاں پہ آپ نیت باندھ لیجئے گا۔ نیت باندھنے کے بعد جس طریقے سے عام نماز کے اندر آپ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ ثنا آپ پڑھیے گا یہاں پر بھی۔ لیکن آپ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے گا، اگر آپ لیٹ سے جاتے ہیں، ایسے وقت میں جاتے ہیں کہ امام صاحب قراءت شروع کر دیے ہیں، تو اس صورت میں آپ جاتے ہیں اور اس حالت میں جاتے ہیں کہ امام صاحب قراءت شروع کر دیے، تو جلدی سے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیے اور خاموش رہیے، وہاں پر ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب کے ساتھ آپ نماز میں شریک ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا اور ثنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا۔ تو آپ امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھیے، ثنا پڑھیے، ثنا سے فارغ ہو جائیے۔ پھر امام صاحب 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ عید کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیر ہوتی ہے نا، اللہ اکبر جو کہتے ہیں، تو پہلی رکعت کے اندر 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ کتنی؟ 3 زائد تکبیر کہیں گے، اور 3 زائد تکبیر میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن 2 تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پہلی تکبیر ہو گئی۔ پھر دوسری تکبیر کے لیے کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، 2 تکبیر ہو گئی، 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینا ہے۔ یہ کلیئر کر لیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں یا دوسری تکبیر میں ہاتھ باندھنے لگتے ہیں۔ تو پہلی رکعت کے اندر 3 زائد تکبیر کہی جائے گی ثنا پڑھنے کے بعد، اور 3 زائد تکبیر جو کہی جائے گی 2 تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ کانفیڈنس کے ساتھ آپ نماز پڑھیے گا تو مزہ آئے گا، تو اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اس کے بعد امام صاحب اپنا کام کریں گے، عام نماز کی طرح وہ قرات کریں گے، آپ کو بالکل خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ان کی قرات کو سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات سے جب فارغ ہوں گے تو اللہ اکبر کہیں گے۔ رکوع میں جانے کے لیے تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جائیے اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم جتنی مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہیے، کیونکہ امام صاحب کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کیجئے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس تکبیر کو کہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہہ کر آپ صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیے۔ پھر امام صاحب سجدہ میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر وہی سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہیے۔ اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیے، پھر دوسرا سجدہ کیجیے۔ جب دوسرا سجدہ کر لیجئے گا تو اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو آپ کو بھی کھڑا ہو جانا ہے۔ ایک رکعت سمجھ میں آ گئی نا؟ تو کھڑا ہوتے ہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت باندھ لینی ہے۔ ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی، اب دوسری رکعت اس طریقے سے آپ کو مکمل کرنی ہے کہ کھڑا ہوتے ہی نیت باندھ لینی ہے، اور امام صاحب قرات شروع کریں گے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد قرات کے بعد دوسری رکعت کے اندر 3 زائد تکبیر کہی جائے گی۔ پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے 3 زائد تکبیر کہی گئی، اور دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جائے گی۔ امام صاحب قرات سے فارغ ہو جائیں گے دوسری رکعت کے اندر، اس کے بعد وہ 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ تو اس کے اندر کیا کہنا ہے؟ تینوں تکبیر میں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تینوں تکبیر میں، مثال کے طور پر امام صاحب دوسری رکعت کے اندر قرات سے فارغ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے ایک۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ 3 زائد تکبیر ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر کہی جائے گی۔ یہاں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، چوتھی تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں۔ یہاں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ 3 زائد تکبیر کہی جا چکی۔ اب چوتھی تکبیر جو امام صاحب کہیں گے وہ رکوع میں جانے کے لیے کہیں گے۔ تو 1 2 3 تو ہو گئے، اس کے بعد تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ جس طریقے سے آپ پہلی رکعت کو مکمل کیے اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت کو یہاں سے تکبیرات کو مکمل کرنے کے بعد یہاں سے آپ کمپلیٹ کیجئے، اور آپ سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے بیٹھ جائیے تشہد کے اندر، عام نماز کی طرح جیسے اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے مسورہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے۔ اس کے بعد امام صاحب
سلام پھیریں گے ان کے ساتھ آہستہ آواز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز مکمل ہو گئی. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.